لوکی جانتے ہیں آپ لوگ؟ لوکی جانتے ہیں؟ تو لوکی جو ہے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، بہت ہی زیادہ مرغوب غذا تھی وہ اللہ کے نبی کی۔ نبی اس کو گوشت میں ملا کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے گھر میں ایک بار لوکی بن گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، کہا ابو جان کیا یہ کھانے کی چیز ہے؟ یہ لوکی کیا کھانے کی چیز ہے؟ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ تلوار نکالی، گردن پہ رکھ دی۔ بیٹا تجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد رسول اللہ کے لیے بہت ہی محبوب غذا ہے، بہت ہی مرغوب غذا ہے۔ آئندہ اگر کبھی اس لوکی کے بارے میں کراہت کا اظہار کیا تو میں نہیں دیکھوں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، گردن پہ تلوار چلا دوں گا۔ محبت رسول یہ ہے۔ آج محبت رسول کیا ہے؟ گھر میں بیٹا ضد کر رہا ہے، ابو موبائل چاہیے، ابھی 4G چل رہا ہے، 5G بھی عنقریب ادھر بھی آ جائے گا۔ ابو موبائل چاہیے۔ کیوں چاہیے بیٹا؟ آن لائن کلاس چل رہا ہے۔ آن لائن کلاس پورے سال بھر کا کبھی بچے سے کوئی ایک سوال پوچھ دیجئے گا، جو پیرنٹس بیٹھے ہیں ایک سوال کا جواب دے دے بچہ۔ آن لائن کلاس کے بہانے وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے انکوائری کی؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں جاننے کی کوشش کی۔ بچہ لے لیا موبائل، رات میں وہ بہت موبائل استعمال کر رہا ہے، رات بھر جاگتا ہے، دن میں 12 بجے اٹھتا ہے سو کے، کوئی خبر خیریت نہیں۔ کیا دیکھتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ اچھا بیٹے نے کہہ دیا موبائل لا کے دو، موبائل لا کے دے دیا۔ موبائل لانے سے پہلے وہ نماز تھوڑا بہت پڑھا کرتا تھا، موبائل کے بعد تو فجر میں تو پتہ ہی نہیں، رات 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے سوئے گا تو فجر میں اٹھ پائے گا؟ مرا رہے گا بستر پہ۔ تو محبت رسول یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کی گھر میں آمد کی وجہ سے کوئی چیز گھر میں آ رہی ہے اور اس چیز کی وجہ سے میرا بیٹا یا میرے گھر کے لوگ نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے دور ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس چیز سے میرا بیٹا نبی کی اطاعت و اتباع سے دوری اختیار کر سکتا ہے، لیکن آپ نے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ چیز لا کے دے دیا۔ بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بولتے ہیں جیسے کہ اسی کا بیٹا اور کسی کا بیٹا ہی نہیں ہے، اسی کا بیٹا ہے دنیا بھر میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ محبت رسول اپنے اندر پیدا کریں۔ تھوڑا ہم ویدوں کی طرف آئیں گے، نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور عظمت کو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ویدوں کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ اجان ہیتو کرت موہ مدندھکار مناشم ودھایا مہتدودیتی وویکا۔ اجان یہ بہار کا علاقہ ہے، یہاں ہندی زیادہ جاننے والے ہوں گے، ہندی ادھر علاقے میں کرناٹک کے مقابل زیادہ چلتا ہے۔ اجان کہا جاتا ہے اس انسان کو جو جانی نہیں ہوتا ہے، یعنی جانی کا اپوزٹ ہوتا ہے اجانی۔ اجان ہیتو کرت موہ مدندھیکار مناشم ودھایا مہتدودیت وویکا۔ آخری نبی جو انتم بارش اس دنیا میں آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ وہ اجانی ہوگا۔ ارے مولوی صاحب ابھی تو بتائے آپ کہ وہ آخری نبی وید یعنی علم رکھنے والا ہوگا، علم جاننے والا ہوگا، ابھی بتا رہے ہیں اجانی ہوگا، ان پڑھ ہوگا۔ کیسے؟ اجان وہ اجانی ہوگا، علم اس کے اندر نہیں ہوگا، وہ کسی کے پاس پڑھے گا نہیں۔ اجانی اس اعتبار سے، ان پڑھ اس اعتبار سے کہ نبی کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، اور جانی اس اعتبار سے کہ نبی کو پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کو پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ پھر اس چیز کو دوبارہ بھولیں گے نہیں۔ اے نبی ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ نبی کو کس نے پڑھایا؟ نبی کو اللہ نے پڑھایا، اور جب اللہ نے نبی کو پڑھایا تو نبی اس حیثیت سے عالم ہوئے، سب سے زیادہ جاننے والے ہوئے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوئے۔ اور نبی ان پڑھ کس اعتبار سے ہوئے؟ نبی ان پڑھ اس اعتبار سے ہوئے کہ نبی کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا، نبی کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا، نبی کو کسی انسان نے تعلیم نہیں دی۔ اجان
وہ آخری نبی جس دنیا میں آئے گا وہ اگیانی ہوگا، علم سے نہ آشنا ہوگا، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اگیان، کہ وہ آئے گا تو اگیانیوں کے درمیان آئے گا، جاہلوں کے درمیان آئے گا، ایسے معاشرے میں آئے گا جس معاشرے میں تعلیم و تعلم بالکل بھی نہیں ہے، جس معاشرے کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا ہیتو کی رتھ، کیسے معاشرے میں آئے گا؟ اگیان ہیتو کی رتھ، ایسے معاشرے میں آئے گا، ایسے معاشرے میں آئے گا جس معاشرے میں جہالت عام ہوگی۔ جہالت کا دور یاد کیجئے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جا رہا ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا جا رہا ہے، اور شراب اتنی زیادہ پی جا رہی ہے، اتنی زیادہ پی جا رہی ہے کہ شراب پی لیا آدمی پھر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پا رہا ہے۔ جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا، جوئے میں دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی، بیوی ہار گئی تو پھر بیوی ہار گیا تو پھر بیٹی کو بھی جوئے میں لگا دیا۔ یہ سارے جہالت کے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں تھی۔ جہالت، اگیانیوں کا یہ معاملہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ اگیان ہیتو کی رتھ، وہ اگیانیوں کے درمیان نہ آئے گا۔ ہیتو کی رتھ، وہ کیا ہوگا؟ وہ سب کے ہت میں بات کرنے والا ہوگا۔ آج ہمارے جو عدالتیں ہوتی ہیں اور ہمارے جو کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اگر اس کا نام ہندو طبقے سے ہے تو پھر سپورٹ اس کی جاتی ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، دوسرے اس میں جو کھڑا ہے اس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور ادھر جو کھڑا ہے اس کا نام کرشن ہے، اس کا نام فلاں ہے، تو اس کے ہت میں بات کی جاتی ہے، اس کے ہت میں بات نہیں کی جاتی ہے۔ مسلمان کو مظلوم کر کے وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے، مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کتنوں کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کتنی کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے انہیں مار دیا گیا، مسلمانوں کو مار دیا گیا، لیکن کوئی کورٹ کچہری نہیں، ان کے جو مجرم تھے انہیں کوئی سزا نہیں دیا گیا۔ لیکن اگر وہی معاملہ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ ہوتا تو پھر دیکھتے کہ ہندوستان کے اندر کیا انقلاب پیدا ہوتا، کیا ہندوستان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی، کتنے دنوں تک پروٹیسٹ چلتے، اور کتنے دنوں تک بہت ساری دکانیں اور علاقے بند ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس طرح نہ تھے۔ تمہاری وید کی کتاب یہ بیان کر رہی ہے، ہیتو کی رتھ، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا ہندو ہے یا مسلمان، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا یہودی ہے یا عیسائی، وہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا کرسچن ہے، وہ بلکہ یہ دیکھے گا کہ انصاف کی بات کہاں ہو رہی ہے۔ ہیتو کی رتھ، سب کے ہت میں بات کرنے والا ہوگا۔ مد، موہ کا معنی ہوا لالچ اور مد کا معنی ہوا شراب۔ موہ معنی لالچ اور مد معنی شراب، یعنی لالچ اور شراب کے دور میں وہ آدمی آئے گا۔ لالچ کتنی زیادہ تھی؟ لالچ، خانہ کعبہ شروع میں چھت نہیں تھی، خانہ کعبہ کے اندر جو لالچی لوگ ہوا کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے اندر آتے تھے، اور اندر آنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جو خزانے چھپا کے رکھے تھے یا جو درہم و دینار سونے وغیرہ ہوتے تھے اس کو اٹھا کے چرا کے لے جاتے تھے۔ موہ، وہ لالچ والا دور ہوگا، مد شراب والا دور ہوگا۔ موہ مد لالچ اور شراب والے دور میں آئے گا۔ اندھکارم ناشم ودھایم ہت دودیت وویک، کیا کہا وہ؟ اندھکارم ناشم، وہ اندھیرے کو ناش کرنے والا ہوگا، اندھیرے کو وناش کرنے والا ہوگا۔ اور سنو آگے کے جملے کیا ہیں؟
अंधकारमनाशम विधाय महित दोदयत विवेका। अंधेरे को नाश करने वाला, अंधेरे को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। मेरे प्यारे साथियों, वेदों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बयान की गई हैं, इतनी वजाहत और इस्तार के साथ बयान किया गया है। अगर मैं उसको बयान करते चला जाऊं तो फिर सुबह फजर की अज़ान तक वेदों के हवाले से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत समझा नहीं पाऊंगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत को वेदों के हवाले से मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। नबी के बारे में इतनी ज्यादा वजाहत और इतना ज्यादा विस्तार के साथ वेदों के अंदर बयान किया गया है। अच्छा, नबी के बारे में इतने ज्यादा बयान किया गया है। नबी को कुछ लोग आज, मैं पहले ही बताया, नबी को आज कुछ लोग इंसान नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी को ये मकाम देते हो। नबी ने तो कहा कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह मुझे ज्यादा बड़ा मकाम और मर्तबा ना देना। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं क्या हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं उसका बंदा हूँ और उसका यानी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद क्या है? अब्दुहु, अल्लाह के बंदे, व रसूल, और उसके रसूल, यानी बंदे पहले हैं, रसूल बाद में है। मनुषा मनुषा मर्त्या मनुजा भानवा नरा सयो प्रमांस पचजन पुरुष पुरुषा नरा। जो नबी होगा वो मनुष्य मानुषा मृत्या मनुजा भानवा नरा, वो मनुष्य होगा। अफसोस है कि हिंदू भाइयों को तो ये बात समझ में आ गई कि आखिरी नबी, कल की अवतार, लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होंगे और नबूवत और रिसालत के साथ साथ वो इंसान होंगे। इंसानियत और बशरियत के तकाजे से उन्हें निकालना ये हमारी गलती है, हमारी भूल है। ये हिंदुओं को तो समझ में आ गई बात, लेकिन अफसोस से मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान जो अपने आप को कहलाते हैं कब्र पूजने वाले जो होते हैं, वो कहते हैं कि नबी बंदे नहीं थे, नबी इंसान नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के नूर थे, वो अल्लाह के अवतार थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। शर्म करो मेरे प्यारे साथियों, ये बात अगर उन लोगों तक पहुंच रही हो या फिर यूट्यूब में डाल देंगे तो उन लोगों तक पहुंच ही जाएगी कि जो नबूवत और रिसालत अल्लाह के नबी को अता की गई हो। सुनो, नबूवत और रिसालत नबी को अता की गई, वो इंसान थे, वो खाते थे, पीते थे, चलते थे, उठते थे, जागते थे, सोते थे, और जरूरत और हाजत उनको भी पड़ती थी। हम भी खाते, सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते, सारी चीजें हम भी करते, हाजतें हमें भी होती हैं। लेकिन सुनो, सिर्फ फर्क इतना है कि जो मकाम नबी को दिया गया वो मकाम और मर्तबा हमें नहीं दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन फर्क इतना बना दिया कि नबी को बशरियत के तकाजे से निकाल दिया गया, बशरियत के हुदूद से निकाल दिया गया और कहा कि नबी इंसान न थे, मनुष्य मनुष्य मृत्या मनुजा भानवा नरा सही प्रमाण से पचजना पुरुषा पुरुषा नरा। आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा वो इंसान होगा, वो इंसान होगा। वेदों के हवाले से अगर मैं नबी की इंसान होने की बात करूं तो एक और मंत्र मुझे बता देना, मैं मुनासिब समझता हूं। नाराशं सवाजन लवाज यत्रिक्षितिरं पुष्णं सुमनैर्मय रथमन दुर्गाधवस सुदानो विश्वद्रोहंसो निष्पिपरतन। कि आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा नराशंस नाम होगा। नर का माना हुआ आदमी, आशंस जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है, जिसका बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है। राम सीता का नाम नहीं लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता है, जैसे सर मोसेस का भी नाम नहीं लिया जाता है। काबे की रब की कसम में पूरी कायनात के अंदर अगर अल्लाह के
بعد سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے وہ میرے نبی مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، ان کی ذات اقدس ہے جن کا نام لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام محمد رسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ تصور کرنے کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں، نر آدمی شخص بہت زیادہ جس کی پرشنسا کی جائے، نر شخص مانا ہوا ایسا آدمی، ایسا انسان جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے، جس کا بہت زیادہ نام لیا جائے۔ کون ہے وہ انسان؟ کون ہے وہ ذات گرامی؟ وہ ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، وہ ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ کی ہے کہ جن سے زیادہ پوری دنیا کے اندر رام کا نام نہیں لیا جاتا، سیتا کا نام نہیں لیا جاتا۔ پورے ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندوؤں یہ سمجھ لے، سن لے، جان لے کہ تم جس نبی کی تلاش کر رہے ہو، تم جس پروفٹ کی تلاش کر رہے ہو، کل کی اوتار کی جس کی تم تلاش کر رہے ہو، اور کل کی پران میں جو کل کی اوتار کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ملتا ہے، سن لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جس نبی کو تم تلاش رہے ہو، آؤ میں تمہیں وہ نبی تمہاری کتابوں میں دکھاتا ہوں۔ اجان ہے تو کرت محمد اندھکار مناشم ودھای میں تدودیت وویکا اتتیشام بھوشنتی منانس وشدانوے وسودیوانگرگتی پنیہ گندھانی لسپرشاما راترو سدیو روپش بہمایا وشارد پیشاچم دیماستھایا بھوج راجمیزو تپرویتا آریہ دھرمو ہی تیرا جن سرو دھرموتم سمریتا ایشاگیا کریشامی پیشتم دھرم دارونم لنگ چھیدی شکائی نشمی شروداری سدھوشک اچلاپی سرو بھکشی بھوشتی جنومم مسلینی وسوسکارہ۔ یہ ساری چیزیں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ کس نبی کی تلاش ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے تو پھر بتاتے رہیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن نبی کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ پورے کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر مقام و مرتبہ اور عظمت اگر کسی کو دیا گیا تو وہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی ذات مبارکہ تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اخلاق والا انسان اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ ہمت و شجاعت والا انسان ہے تو وہ نبی علیہ السلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب اس کتاب کو مانی جاتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتری اس کتاب کو سب سے بہترین اور بہت ہی عظمت والی کتاب مانی جاتی ہے۔ جب یہ سارے خصوصیات تمہارے نبی کے اندر موجود ہیں تو پھر تم کیوں ہجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آؤ نبی کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، آؤ نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، آؤ نبی کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ عمل کرو، نبی نے کہا کہ تم عمل کرو، نبی نے کہا تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، جنت میں تمہیں دے دوں گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جاتا ہوں، ان دو چیزوں کو تم مانو، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اگر تم نے ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اللہ کے نبی کیا بیان فرما رہے؟ میری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، میری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، کعبے کے رب کی قسم، رب کی بات، رب کا فرمان اور نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کیا فرما رہے؟ لن تضلوا، نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم و سنتی، اور میری حدیث، میرا طریقہ اگر تم اپنا لیتے ہو تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب ایک بندہ گمراہ نہیں ہوا
تو ہدایت پر گامزن رہا. ایک بندہ ہدایت پر رہا تو گویا کہ گمراہی اس کے اندر نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ گمراہی اور ہدایت دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر قائم نہیں رہ سکتی. یا تو آدمی گمراہی میں مبتلا ہے یا آدمی ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے لن تضل، گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتے. معلوم یہ ہوا کہ جب گمراہ نہیں ہوں گے تو نبی کی سنت پر قائم و دائم رہیں گے، اور جب نبی کی سنت پر قائم و دائم رہیں گے تو نبی بیان فرما رہے لن تضل، گمراہ نہیں ہو سکتے. جب بندہ گمراہ نہیں ہوگا، نبی کی سنت پر قائم و دائم رہے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین خود اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ ایسا بندہ جو میری اطاعت کرے، میرے نبی کی اطاعت کرے، وہ جنت میں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، نبی علیہ السلام کو اپنا ماڈل بنائیں، نبی علیہ السلام کو اپنا اسوہ بنائیں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا بھائی بڑا دولت والا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا ہے، بڑے پیسے خرچ کر کے، بڑی الگ الگ پکوان بنا کے اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ کہ فاطمہ کے باپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کیسے کرائی. یہ دیکھو زینب کے باپ محمد الرسول اللہ نے اپنی بیٹی زینب کی شادی، زینب کا نکاح کیسے کروایا. یہ دیکھو ام کلثوم اور رقیہ کے باپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروائی. نہیں، آج تو ہمیں اپنے پڑوسی کو دیکھنا ہے، وہ تو یہ لایا، وہ یہ لایا، وہ گاڑی لایا، کار لے آیا، گھر بڑا بنا لیا، اس کے گھر میں یہ پکتا ہے، وہ پکتا ہے، خوشبو آتی ہے. بھائی وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نبی کو اپنا ماڈل بناؤ، نبی کو اسوہ بناؤ. حدیث و قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو اسوہ اور نمونہ بنا لو، پڑوسی کے مطابق چلو تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا جا رہا ہے. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر گامزن نہیں رہیں گے، جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پکڑے ہوئے نہیں رہیں گے، کعبے کی رب کی قسم ہے، دعائیں کرتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، اصلاح نہیں پیدا ہو سکتا. ضرورت آج جو یہاں جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گئی ہے اس بگاڑ کو ختم کر کے ان کے اندر اصلاح پیدا کیا جائے. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ نبی کے مطیع و فرما بردار بن جائیں. اگر نبی کے مطیع و فرما بردار بن گئے تو پھر اتنے راتوں تک جاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں، پوائنٹ کی بات، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کے کلام پاک قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کو کسی عالم کے پاس جا کر، کسی مولوی کے پاس جا کر پڑھو، جانو، سمجھو. اگر 5-10 منٹ بھی قرآن کے لیے، قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یقیناً آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ٹائم پاس کر دیا. اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اس کا اجر اور بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. اور چھوٹی موٹی صورت میں نہیں بلکہ پہاڑوں کی شکل و صورت میں اللہ آپ کو بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ آپ کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کو جانے اور سمجھے، علماء کرام کے دروس، ان کے خطبات، ان کے پروگرامز میں بیٹھے، جانے دین اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے جہاں پر مورتی کی پوجا کی جاتی ہے. آپ کسی ایسے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے جہاں پر 33 کروڑ بھگوان کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ کا 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑوں بار نہیں، ان گنت شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. مسلمان گھرانے میں پیدا تو کر دیا لیکن طور طریقہ وہی ہندوانہ رسم و رواج. نہیں، اس سے اصلاح پیدا نہیں ہو سکتی. اس سے اگر ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کرنا چاہیں، پیدا اصلاح نہیں کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کریں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے
کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.